السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہیے کہ بے شک مجھے ہدایت اور رہنمائی میرے رب کی طرف سے ہے، سیدھے راستے کی، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، صحیح دین ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے جو باطل سے کٹ کر حق پر ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی، کہیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور یہی مجھے حکم ہے کہ میں پہل مسلمان ہوں۔ پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا کے لیے کامیابی، فلاح اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ مجلس میں قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ پر گفتگو ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کسی خاص چیز کے انتظار میں نیکی کے کام کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں،
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہوتا، ایسا ہوتا، یہ کر لیتا تو پھر میں یہ نیکی کا کام کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا مت کرو، بلکہ جب تجھے نیکی کا کام اور کرنے کا موقع مل جائے فوراً کر لینا چاہیے، کسی کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اسی طرح کے انتظار کفار و مشرکین کیا کرتے تھے کہ فرشتہ کوئی آتا، آسمان سے میرے لیے نامزد کوئی پیغام آتا، پھر ہم ایمان لاتے، کلمہ پڑھتے، قرآن پر ایمان لاتے۔ ایسا سوچتے سوچتے سب ختم ہو گئے، ایمان نہیں لا سکے۔ تو حاصل یہ تھا کہ آدمی کو ہر وقت اس کوشش میں رہنی چاہیے کہ جب کوئی نیکی کا کام کا موقع مل جائے، کرنے کی طاقت ہمت مل جائے، سہولت مل جائے، فوراً آدمی کو کر لینی چاہیے۔ یہ انتظار میں نہ رہے کہ وہ آتے، ایسا ہوتا، وہ کر لیتا، تو پھر فری اور فارغ ہو کر کے نیکی کے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نیکی کے کام کرنے والوں کو بڑے بڑے اجر اور ثواب رکھا ہے، اس کے لیے کوئی وقت ایسا مقرر نہیں فرمایا۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو کئی گنا بڑھاتے چلا جاتا ہے۔ ان میں سے 10 نیکی تو اللہ نے طے فرما دیا کہ ایک نیکی کے بدلہ میری طرف سے 10 گنا ہے، لیکن اللہ بہت رحیم کریم کے گناہ جتنا اتنا ہی سزا، اس پر اللہ نے بڑھایا نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ ہم سب کی زندگی گناہوں سے زیادہ ہے متاثر، نیکی کم ہے، اسی لیے اللہ کا فضل ہے کہ نیکی کا بدلہ زیادہ، گناہ کا بدلہ اتنا ہی جتنا بندہ کرتا ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں ایک بہت ہی برگزیدہ پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے متعلق چند آیات کریمہ جو اللہ رب العالمین نے ان کی حق گوئی، دین پر قائم، ایمان اور اس ایمان کی خاطر قربانیاں، مسلسل ان کی کوششیں، اور ان کو اللہ رب العالمین نے جو دین اور جو شریعت اور جو حکم دیا تھا وہ بہت ہی بہتر، بہت ہی اچھا، جس کو اللہ نے یوں فرمایا دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کی بہت ساری چیزیں اور احکامات کو شامل کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے خاص طور سے حج کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ کے اعمال کو شامل کیا گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک پکے سچے مسلمان، نبی، اللہ کا خاص پیغمبر، جن کا لقب خلیل اللہ۔ یہاں پر ان کا نام اور ان کے کام اور ان کی شریعت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں 4 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا، دوسرا اس کے مقابلے میں کفر و شرک بت پرستی کرنے والوں کا، تیسرا طبقہ یہودیوں کا، چوتھا طبقہ عیسائیوں کا۔ عیسائی اور یہودی اور وہ لوگ جو لوگ بت پرستی کے عمل کرتے ہیں آج اور اس وقت جو کرتے تھے، وہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم لوگ ملت ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کو مانتے ہیں، ان کی مذہب، ان کی شریعت پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے الگ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی ہمارے لیے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے اور اس وقت کے جو اعمال اور حالات تھے کفار و مشرکین اور ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کے، وہ اس طرح تھے کہ لوگ تو بت پرستی کرتے تھے جو سراسر شرک، لہذا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام شرک نہیں کرتے تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کی یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا کہ
بت پرستی تم لوگ کرتے ہو، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ یہودیوں کے دعویٰ کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، لیکن یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور وہ لوگ بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں۔ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جو یہ شرک کا عمل ہے، لہٰذا یہ لوگ بھی مشرک کہلائیں اس بنیاد پر۔ تو یہ تینوں طبقے کے لوگ شرک کرنے کی وجہ سے ملت ابراہیم سے وہ خارج ہیں، ان کا یہ دعویٰ باطل ہے۔ اگر ہے کوئی تو صرف اور صرف مسلمان، جو ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام کے دین اور مذہب شریعت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں شرک نہیں ہے۔ شرک کرنا نہایت ہی خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا یہ نہایت ہی گناہ ہے، جس کی معافی کبھی بھی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ آدمی صدق دل سے توبہ کر کے کلمہ پھر دوبارہ نہ پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ذکر فرمایا، اور ان کے خاص بات قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جس کا معنی بہت ہی آسان ہے کہ کہیے آپ کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ ایک ایسا سبق ہے میری ماں بہنوں، ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی مسلمان کے دل و دماغ میں اور ان کے روزمرہ کے اعمال میں، ان کی تمام سوچ فکر اور نیتوں میں اگر یہ چیز شامل ہو جائے کہ میں جو کچھ ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، میری پوری زندگی، موت و حیات سب اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اس میں میرا کوئی بھی اختیار نہیں ہے، لہٰذا ہم کو اس دنیا میں عمل کرنا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ہم کو جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ ہمیں جس کو بھی یاد کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کو یاد کرنا، اسی کے ذکر، اسی کے فکر، لہٰذا یہی اللہ چاہتا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی کہا کرتے تھے، اور یہی ہم سب کو کہنے کا بھی حکم دیا گیا کہ میری نماز، یعنی جو عبادات سے تعلق ہے، جو ہم اللہ کے لیے خاص کیفیت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہم رکوع سجود کرتے ہیں، یہ نماز صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے اور کسی اور کے لیے نہیں۔ کیا نماز کسی اور کے لیے ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی بندہ، کوئی لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، نیتوں کے اوپر ہے، اعمال کے اعتبار سے ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک آدمی، ایک عورت یا مرد نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس میں یہ اگر شبہ ہے، یہ ایک نیت ہے کہ دیکھنے والے لوگ مجھے نمازی کہیں، دیکھنے والا مجھ سے خوش ہو جائے، دیکھنے والا مجھے بہت نیک آدمی سمجھ لے، اگر یہ نیت کر کے وہ نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز اللہ کے لیے نہیں، بلکہ یہ اس کی اپنی ذاتی طور پر ریاکاری کے طور پر ہے۔ دوسری بات، علماء کرام لکھتے ہیں کہ صلاتی، میری نماز، یعنی ہم جو نماز پڑھیں گے، ہم جو عبادت کریں گے اس دنیا میں، جو کچھ ہم عبادت کریں گے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے، اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، اور ہم اپنے آقا نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے، تب ہوگی یہ نماز اللہ والی، تب ہوگی یہ عبادت اللہ ہی کے لیے۔ اور اگر ہم اپنی مرضی سے عبادت کریں، ہم اپنی مرضی سے روزہ رکھیں، ہم اپنی مرضی سے حج کریں اور اپنی خواہشات اس میں شامل کر دیں، نماز ہم پڑھیں لیکن سنت کے مطابق نہیں، نماز ہم پڑھیں لیکن وقت جو بتایا گیا اس کے مطابق نہیں، طریقے کے مطابق نہیں، تو پھر یہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ایک بس رسم اور ایک وہ دکھاوے کے طور پر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ان صلاتی، یعنی میری تمام عبادتیں، نماز کہہ کر کے تمام عبادت
عبادتوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا، چاہے عبادت کی جو بھی شکلیں ہوں، نماز کی شکل ہو، روزے کی شکل ہو، زکوٰۃ کی شکل ہو، حج کی شکل ہو، یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کا اس میں شامل ہونا ناممکن سی ہے۔ لہٰذا وہی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، وہی عبادت اللہ کو پسند ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ اس لیے بہت ساری شرطیں رکھی گئی نماز کی ادائیگی کے لیے، عبادتوں کے لیے۔ لہٰذا نیت کو بہت پاک رکھنا چاہیے، نیت کو بہت ہی صاف رکھنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، سنت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے، تمام چیزوں کو ہٹا کر کے دل و دماغ کو اللہ کے حضور میں حاضر کر دینا چاہیے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے نماز ہو یا بڑی لمبی نماز ہو یا چھوٹی نماز ہو، اللہ ہی کے لیے پڑھنی چاہیے، سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے۔ اس لیے پورے مسائل علماء کرام نے نماز کے طریقوں میں ذکر کیے ہیں، کتابیں پڑھا کیجیے اور سنت کے مطابق عبادت کیجیے۔ اس عبادت میں نور ہے، اس عبادت میں برکت ہے، اس عبادت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبتیں اور مقبولیت اور محبوبیت ہے۔ اسی لیے ہمیشہ خیال رکھ کر کے نماز پڑھا کیجیے، خیال رکھ کر کے سنت کے مطابق آرام سے سکون سے نماز پڑھنی چاہیے، جلدی جلدی نہیں پڑھنی چاہیے۔ حدیث پاک میں اس گھر سے برکتیں نکل جاتی جس گھر کے لوگ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، یعنی عبادت اتنی جلدی ہے۔ اور آج ایسا ہی ہوتا ہے، سجدے میں گیا تو پتہ نہیں چلا، رکوع میں گیا تو پتہ نہیں چلا، بیٹھا ہے تو بالکل 2 سیکنڈ 2 منٹ کے اندر میں کام فائنل، جبکہ ہمارے دوسری دنیا کے جو کام ہوتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں اس میں لگ جاتا ہے، ہمیں ذرہ برابر بھی ہماری طبیعت پر بوجھ نہیں محسوس ہوتی ہے۔ لیکن 10 منٹ 15 منٹ وقت کے حساب سے اور اعتدال ارکان سنت کے مطابق نماز پڑھنے میں شیطان اس قدر بوجھ بنا دیتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے جلدی سے نمٹ کر کے ہم دوسرے کام میں لگ جائیں۔ اس لیے نماز ہمیشہ سکون سے پڑھیے، بہت ہی اطمینان سے پڑھیے، اس کے لیے وقت نکالیے، اللہ وقت میں برکت عطا فرما دے گا۔ آپ جتنا وقت نماز میں، قرآن کی تلاوت میں، دوسروں کاموں سے نکال کر کے لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے کاموں کے لیے وقت میں برکت عطا فرمائے گا۔ برکت کیسی ہوتی ہے وقت میں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے وقت میں برکت دیجئے۔ برکت کے مطلب یہ ہے کہ وہ وقت جو فضول کاموں میں لگیں گے، مثلاً طبیعت آدمی کی خراب ہوئی، جا کے ڈاکٹروں کے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کے وقت لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نماز اچھی پڑھنے کی وجہ سے اس میں وقت لگانے سے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے گا اور پھر ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح سے بہت سارے غیر غلط کاموں میں وقت جو ہمارا لگتا ہے گھنٹوں گھنٹوں کہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرما دے گا، وہ سارے دنیا کے خرافات اور بگڑے ہوئے کاموں سے اللہ بچا دے گا۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ اللہ کی عبادت میں وقت اچھی طریقے سے لگائیں گے، ڈھنگ سے لگائیں گے۔ اسی لیے نماز ہمیشہ تعدیل ارکان سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے، یعنی سجدہ اطمینان سے کرنا چاہیے، اطمینان سے کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ لوگ جانتے ہیں اور مسئلہ سمجھتے ہیں کہ بس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں، رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 ہی مرتبہ، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ 3 یہ کم مقدار ہے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ چاہے آپ 300 سجدے میں تسبیحات پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے سجدہ کبھی لمبا کیجئے اور اس طرح سے لمبا کیجئے کہ تسبیحات زیادہ پڑھیے۔ سب سے زیادہ عبادت میں اور نماز کی حالت میں اللہ کو جو پسند ہے وہ سجدہ پسند ہے، وہ سجدہ پسند ہے۔ اور سجدہ جو آدمی لمبا کرتا ہے، سجدے میں جو ذرا وقت لگاتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ تقرب الی اللہ، اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے سجدے میں زیادہ تسبیحات پڑھیے، رکوع میں آپ تسبیحات 3 کے بجائے اور زیادہ پڑھیے تاکہ ہماری رکوع لمبی ذرا ہو، سجدہ لمبا ہو۔ اب ایک آدمی اگر زیادہ دیر اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے نماز میں تو اس کے بھی طریقے علماء کرام فقہاء کرام لکھے ہیں کہ اگر کوئی آدمی زیادہ دیر تک کہ قرآن کریم نماز میں پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ یہ ساری چیزیں سنت اور نفلوں میں ہو، فرض کی نمازوں میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم کو چند چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں،
چند چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہے۔ اب ایک آدمی کو یا ایک ماں بہن کو صرف علم تری کیف یاد ہے، لیلافی یاد ہے، ارایت الذی ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں۔ اب اس میں تو لمبا قیام ہو نہیں سکتا، زیادہ دیر تک تو کھڑی اللہ کے سامنے بات کر نہیں سکتی ہے، لہذا اسے حکم میں فرمایا گیا ایسے حالات میں کہ اگر وہ چاہے تو اسی صورت کو 2 سے 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اس صورتوں کو بدل کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اپنے نماز کو بہت لمبی کرتے تھے، لمبی اس طرح کہ قیام لمبا، زیادہ دیر تک کہ وہ کھڑے رہتے تھے، جبکہ ان کو صورتیں کم یاد تھی، اس کے باوجود بھی وہ اس طرح سے لمبا قیام کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا اتنی دیر تک کہ کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف میں قل هو اللہ پڑھتا ہوں، بار بار ایک صورت پڑھ کر کے بار بار قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ان کے بارے میں تذکرہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بلا کر کے پوچھے صحابہ کے سامنے، آخر کیا پڑھتے ہو بار بار؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قل هو اللہ پڑھتا ہوں، اس لیے قل هو اللہ سے مجھے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، اس لیے قل هو اللہ بار بار اپنی نماز میں دہراتا رہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا، اس لیے قل هو اللہ کی بڑی محبت، یہ دل میں عظمت، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اس لیے کوئی سنت میں اگر لمبا قیام کرنا چاہے، آپ زیادہ دیر تک اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر کے بات کرنا چاہے تو کوئی بھی صورت بار بار آپ دہرا سکتی ہیں، لیکن فرض میں اس کا حکم نہیں ہے۔ فرض میں ایک ہی صورت پڑھ کر کے رکوع سجود کرنے کا حکم ہے۔ تو میری ماں بہنوں عرض یہ کرنا ہے، آپ جتنا اللہ کی عبادت میں وقت لگائیں گے، قرآن کریم کی تلاوت میں وقت لگائیں گے، آپ کے وقت کو اللہ دوسرے خرافات غیر غلط کاموں سے بچا کر کے اس میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ اسی لیے نماز جو ہو وہ صرف اللہ کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ باتیں، ان صلاتی، میری نماز، یہی حکم اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کا حکم دیا کہ آپ بھی کہیے ان صلاتی، میری نماز، جو کچھ ہم عبادت کی شکل میں جو بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے ہی ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ دوسری بات وہ نسکی، میری قربانی، قربانی سے مراد ایک تو وہ ہے جو مشہور و معروف قربانی کا عمل ہے کہ یعنی جانور کا وہ ذی الحجہ میں ذبح کرنے کا۔ اس کے علاوہ علماء کرام اور اس کے تشریحات میں لکھتے ہیں یعنی جو بھی اللہ کے راستے میں جو بھی کا آدمی خرچ کرتا ہو مالی عبادت کے ذریعے سے، وہ سب اللہ ہی کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں ہو۔ اسی سے اور بہت سارے مسائل لکھتے ہیں، مثال کے طور پر میں کسی اور کے لیے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، کسی بزرگ اور کسی ولی کے نام سے قربانی جائز نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے قربانی ہو سکتی ہے، اسی کے نام کی ہو سکتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ لہذا عبادت کی جو 2 شکلیں، ایک بدنی اور ایک مالی، دونوں عبادتوں کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ کر دیا۔ اس سے بڑھ کر کے جو بات ہے وہ یہ ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میرا مرنا بھی میرا جینا بھی یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیوں؟ ہم اور آپ اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، یا ہماری زندگی ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ ہماری زندگی کب یہ زندگی ختم ہو جائے گی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کتنے دن تک کے دنیا میں رہنا کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کو خبر ہے۔ تو ایک آدمی، ایک مومن، ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے ملنے کی تیاری میں رہے، ہمیشہ وہ اللہ سے ملنے کی آرزو میں رہے، ہمیشہ اللہ کے ذکر اور فکر میں رہے، شب و روز صبح و شام چلتے پھرتے اس کے دل و دماغ پر یہ بالکل نقشہ ظاہر رہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا چلنا، میرا سونا اٹھنا، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ کی جو جملے کے متعلق علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں اللہ ہو، ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں اللہ کی یادیں بسی ہوئی ہو کہ میری یہ زندگی جو ہے وہ اللہ ہی کے سپرد ہے، میں جب مروں گا تو اللہ ہی کے حکم سے مروں گا، کوئی نہیں مار سکتا ہے۔
ہاں یہ جو ظاہری اعتبار سے ہم لوگ دیکھتے ہیں فلاں آدمی فلاں کو مارا، اللہ کبھی کبھی اپنے بندوں کو اسی شکل میں اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کو کوئی نعمت اور کوئی درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ ذہن میں یہ رہنا چاہیے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے۔ اگر اس آیت کریمہ کو اپنی زندگی میں ہم اور آپ اور آج کے مسلمان اس کو داخل کر لیں تو قسم خدا کی انسان ایک بہت اچھا انسان بن سکتا ہے، ہمیشہ گناہوں سے اس کی زندگی پاک صاف ہو سکتی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو اللہ کی وہ سپرد کر دیتا ہے کہ میری عبادتیں، میری قربانیاں، میرے معاملات، میری تجارت، میرے کاروبار، میری زندگی کے شب و روز، یہاں تک کہ موت اور حیات سب اللہ کے قبضے میں ہے، اور ظاہر ہے کہ موت اور حیات اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ کوئی آدمی اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، ہزار کوشش کے بعد اپنی زندگی کو کوئی بڑھا نہیں سکتا ہے، ہزار کوشش کے بعد آدمی اپنی مرضی سے کسی کو لا بھی نہیں سکتا ہے۔ یہی وہ سبق، یہی وہ تعلیم اور یہی آیت کریمہ کے وہ حسن اور خوبصورتی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے اپنے دل و دماغ میں بیٹھا رکھے تھے کہ میری پوری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ آج ہم لوگ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے نہیں سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے مایوسی بھی ہے، اسی وجہ سے بزدلی بھی ہے، اسی وجہ سے ہم لوگوں کو دنیا سے بڑی محبت اور آخرت سے کم محبتیں ہیں۔ ہم اسی لیے موت سے ڈرتے اور گھبراتے ہیں، اسی لیے آج کا مسلمان بزدل بن جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہم اپنی مرضی سے زندگی جی رہے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو بڑھا رہے ہیں، نہ بلکہ یہ سب اللہ کے قبض قدرت میں ہے، اللہ رب العالمین کے قبض قدرت میں۔ اسی لیے دو چیزیں کسی کو اللہ نے نہیں دی ہے، ایک روزی اور ایک موت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اگر یہ دو چیزیں کسی انسان کے ہاتھ میں اللہ دے دیتا تو قسم خدا کی آج بہت سارے غریب مر جاتے، بہت سارے لوگ ختم ہو جاتے، بہت سارے لوگ آج زندگی اس کی بہت مشکل ہو جاتی، لیکن روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جس کو جتنا جب چاہتا ہے وہ بڑھاتا گھٹاتا رہتا ہے، اور موت اور حیات بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اس وقت تک کہ آدمی جا ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خود ذکر فرمایا، اور محدثین مفسرین نے اس پر تشریحات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ موت سے پہلے فرشتہ آتا ہے اور آ کر کے اس کے کان میں کہتا ہے کہ دیکھو اب تم کو چلنا ہے، یہاں سے چلنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری روزی جو زمین پر اللہ نے رکھی تھی وہ سب کے سب تم ختم کر دیا، سب کھا گیا، سب استعمال کر لیا، اب کھانے کے لیے دانہ بھی اس دنیا میں تمہارے لیے نہیں ہے، تو یہاں رہو گے تو کیا کھاؤ گے؟ لہٰذا اب تمہاری روزی آخرت میں ہے، اب تمہارا وہاں سب کچھ منتقل ہے اور وہاں ہے، لہٰذا اب تم کو چلنا پڑے گا۔ لہٰذا جب تک کہ روزی دنیا میں ختم نہیں ہوتی اس وقت تک کہ انسان آخرت کی طرف نہیں جاتا ہے۔ لہٰذا اے مرنے والا تیری روح میں نکالوں گا، میں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ تیری روزی میں نے ساتوں زمین میں دیکھی وہاں بھی ختم، عرش اور آسمان سے جہاں سے تیری روزیاں آیا جایا کرتی تھی وہاں سے بھی آنے کا سلسلہ بند، لہٰذا اب تو تم کو آخرت ہی کی طرف چلنا ہے۔ جیسے اس کو یوں سمجھیے کہ ایک آدمی دوسرے ملک میں ہے اور وہ ایک مدت کے لیے ہوتا ہے، اس کے پاس ایک ویزا ہوتا ہے، اس کے پاسپورٹ پر اس کو لگایا جاتا ہے اور اس کو ایک مدت کے لیے کہا جاتا ہے اتنے سالوں تک تم اس ویزے کے ذریعے سے ٹھہر سکتے ہو، یہاں تمہارا کھانا بھی ہوگا، رہنا بھی ہوگا، تم جہاں چاہو رہو، لیکن جو ہی تمہاری مدت ختم ہو جائے گی اور ویزے کی مدت پوری ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی تو تم کو اس ملک سے فوراً نکلنا پڑے گا۔ لہٰذا ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا کے نظام آج لوگوں نے ایسا ہی بنایا ہے کہ بغیر ویزے اور بغیر دوسرے ملک کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی وہاں رہ نہیں سکتا ہے، نہیں رہ سکتا، وقت مکمل ہونے پر اس کو آنا پڑتا، کیوں؟ اس کا سارا سسٹم وہاں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے میری ماں بہنوں کہ ہمیشہ یہ دل و دماغ میں رکھیے کہ یہ موت، یہ حیات، یہ میرے رب کے قبضے میں ہے، ہم کو ہمیشہ تیار اس کے لیے رہنا ہے،
پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے، کب ہم کو اس دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہونا پڑے۔ اس انتظار میں مت رہیے کہ کل کچھ نیکی کر کے ہم تیاری کر لیں گے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، یہ دل و دماغ میں جب آدمی کے آ جاتا ہے تو اس کی زندگی بڑی خوشگوار گزرتی ہے، ہمیشہ وہ یقین والی زندگی اس کی ہوتی ہے، ہمیشہ وہ اپنے آپ کو بالکل مستعدی کے ساتھ میں ہوتا ہے، اس کے دلوں میں بزدلی نہیں ہوتی، خوف نہیں ہوتا ہے۔ دنیا چلی جائے تو چلی جائے، کوئی غم نہیں، آ جائے تو بھی کوئی خوشی نہیں، بلکہ اس کو ہمیشہ آخرت کی فکر۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، اسی لیے تو جان مال کے ساتھ وہ لوگ لگ جاتے تھے، اور وہ لوگ اسی انتظار میں رہتے تھے، ہمیشہ اسی کوشش کیا کرتے تھے کہ جتنا جلدی ہو اس دنیا سے چلا جاؤں وہ بہتر ہے۔ وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جو ایک بڑے بہادر صحابی کہلاتے ہیں، بہت بہادر صحابی کہلاتے ہیں، جن کا ابھی نکاح ہوا تھا اور ابھی ایک شب بھی نہیں گزار سکے تھے ٹھیک سے، لیکن جب اللہ کے رسول کی منادی نے پکار دیا کہ ایک چھوٹی سی جنگ میں چلنا ہے، اسلام والوں پر حملہ ہے، اس لیے چلو جلدی سے، وہ صبح کا وقت ہے اور نکلنا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں کیا کروں؟ بیوی بھی کہتی آپ کی مرضی جیسے ہے، اگر آپ نہیں جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہیں اللہ کے رسول کی بلاوے پر کوئی فرق نہ آ جائے، لہٰذا آپ جا سکتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ابھی ان پر غسل واجب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسی حالت میں نکل جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے، وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے، نکل جاتے ہیں، اسی حالت میں شہادت ہو جاتی ہے۔ تمام شہیدوں کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، لیکن ان کی لاش وہاں موجود نہیں ہوتی ہے، لوگ تلاش کرتے ادھر ادھر لیکن ملتی نہیں ہے۔ اچانک ایک اونچے پہاڑ پر ان کی لاش ہے، کفن میں لپٹے ہوئے ہیں، پانی کا قطرہ ان کے داڑھیوں میں ہے، بالوں میں ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ دیکھ کر کے حیران و پریشان ہو گئے، کیوں شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا؟ آخر ان کو کفن اور غسل کس نے دیا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جبکہ شہید ہوئے ہیں تو ان کے پاس میں اس طرح کے کوئی انتظام نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو دیکھ کر کے ان کی اہلیہ سے، ان کی بیوی سے معلوم کی تو پتہ چلا کہ یہ غسل ان پر واجب تھا، ابھی پانی کا انتظام نہیں ہو پایا تھا، اس سے پہلے اسی حالت میں ان کو جانا پڑا، اس لیے کہ اگر یہ قافلہ آگے نکل گیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور ایک نیکی کے کام سے ہم کہیں وہ پیچھے نہ رہ جائیں، اس لیے یا رسول اللہ وہ ناپاکی کی حالت میں نکل گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اسی لیے ان کو رحمت کے فرشتوں نے آ کر کے غسل دیا، ان کے اوپر جو کفن ہے یہ جنت سے کفن لایا گیا، پانی میں یہ خوشبو عطر و معطر جو ہے وہ صرف اس لیے کہ پانی بھی اس کا دوسرا استعمال کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور صحابیات یہی سمجھا کرتی تھی۔ آج ہمارے دلوں میں دنیا اتنا گھر کر گیا ہے، دنیا کی اتنی محبتیں ہیں۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی دنیا ہی کی فکر شب و روز اٹھتے بیٹھتے کرتے رہتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کے دل سے اپنی محبت کو نکال دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے دلوں سے اسلام کی عظمتوں کو نکال دیتا ہے، قرآن کی عظمتوں کو نکال دیتا ہے، ایمان کی حلاوت کو چھین لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آخرت کی ڈر اور خوف اس کے دلوں سے نکال دیتا ہے، اور پھر وہ آدمی آہستہ آہستہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، رہتا تو مسلمان کے گھر میں لیکن عمل کفر والا کرتا ہے۔ لہٰذا دنیا بنانے اور دنیا کی فکروں میں شب و روز نہیں رہیے، بلکہ کبھی کبھی آخرت کی فکریں بھی کر لیا کیجیے، اور صرف اکیلے نہیں بلکہ اپنے پورے گھر والوں کو اس پر محنت کرنی ہے۔ گھر والوں سے متعلق اگر آپ ماں ہیں تو اپنے بچوں کے لیے آپ کو فکر کرنی پڑے گی، اپنے بچوں کے آخرت کے بارے میں فکر کرنی پڑے گی۔ جس طرح سے آج ایک ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کی تجارت کے لیے، ان کی اچھی زندگی کے لیے، ان کو خوشیاں دینے کے لیے ہزاروں قربانیاں، محنتیں، مشقتیں، رات و دن سوتے اٹھتے جاگتے فکریں کرتے ہیں،
کیا میری ماں بہنوں کبھی بیٹھ کر کے ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا بچہ بے نمازی بن رہا ہے، ہماری بیٹی بے نمازی ہو رہی ہے، وہ دن اور رات گناہوں کو دیکھنے میں وقت اس کا زیادہ گزرتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہم نہیں دیکھ پاتی ہیں، آخر اس کی آخرت خراب ہو رہی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کل اگر اللہ رب العالمین پوچھے ان ماں باپ سے تو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اس لیے خود بھی فکر کیجئے، خود بھی فکر کیجئے، اپنے آل اولاد کی فکر کیجئے، جس طرح دنیا اس کے بنانے کے لیے، جس طرح اس کی دنیا سجانے کے لیے، اچھے کپڑے پہنانے کے لیے، اچھی خوشیوں کی چیزیں کھلانے پلانے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، اس کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، سچ جھوٹ بول کر کے ماں باپ کسی نہ کسی اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے بہت کوششیں کرتے ہیں، کیا کبھی سوچا کہ میرا بچہ فجر کی نماز چھوڑ کر کے سو رہا ہے، میری بیٹی فجر کی نماز پڑھے بغیر سو رہی ہے، اٹھتی ہے پھر اس کے ہاتھ میں موبائل ہے سب سے پہلے، چلتی ہے تو اس کے ہاتھوں میں پہلے یہی چیزیں ہیں، گھر میں کبھی قرآن نہیں، کبھی ذکر نہیں، کبھی کچھ نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ فکریں کرنا اگر چھوڑ دیں گے تو یہی بچے کل ہو کر کے دین اسلام سے پھر جاتے ہیں، ان کے دلوں سے دین کی عصمت اور قربانیاں نکل جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ آخرت کی توجہ دینی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ خوبصورت دو جملے میں ہمارے اور آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کی زندگی میری اپنی زندگی ہے، ہم اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے مریں گے، نہیں، مرنا بھی ہے تو اللہ کی مرضی سے اور جینا بھی ہے تو اللہ کی مرضی سے۔ یہ عقیدہ دل میں بیٹھا لیجئے، اس عقیدے کی تبلیغ کیجئے، اس عقیدے اور اس بات کو پھیلائیے، تبھی آج کے بچوں میں حوصلہ، آج کے مسلمانوں میں زندہ دلی پیدا ہوں گے، ورنہ قسم خدا کی جو حالات ہیں آج وہ عجیب و غریب ہے، ہم کو اور آپ کو یہ سبق پڑھانا پڑے گا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس پروردگار جو سارے جہاں کا عالم کا رب ہے، سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کو کھلانے پلانے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں میری زندگی موت و حیات بھی ہے، یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا، اور یہ بھی سوچنا پڑے لا شریک لہ، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے، یہ توحید ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، آپ یہ صاف صاف لوگوں کو سنا دیجئے کہ یہی کہنے کا حکم اور کرنے کا حکم ہم کو دیا گیا ہے، لہذا ایک پکے سچے مسلمان کے لیے ضروری ہے خود بھی ان باتوں پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس بات کا حکم کرے کہ تمہاری نماز اگر ہو تو صرف اللہ کے لیے، تمہاری عبادتیں مالی اور بدنی ہو تو صرف اللہ کے لیے، تمہارے شب و روز کی زندگی، موت و حیات، یہ سب اللہ کے قبضے میں اور اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اور تم ہمیشہ مسلمان ہی بن کر کے رہو۔ اسی لیے وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یعنی یہ کہیے آپ کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر، پیارے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو مسلمان، آپ تو ہی کے ذریعے سے تم لوگ مسلمان بنے، آپ ہی کے ذریعے سے لوگ بت پرستی سے بچیں، آپ ہی کی وجہ سے، آپ کی آمد، آپ کی دعوت و تبلیغ، آپ کی شریعت مطہرہ کی وجہ سے تو لوگ آج ایمان والے ہیں، لیکن پھر بھی کہا جا رہا آپ کہیے تاکہ لوگوں کو کہنے کا یہ تاکید ہو جائے، لہذا ایمان کا ظاہر کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک مسلمان ہو اور وہ اسلام کو چھپا دے، ایمان کو چھپا دے اور وہ ظاہر نہ کرے، جیسے آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈر سے چھپ جاتے ہیں، ڈر سے چھپاتے ہیں، اپنے اسلام کو ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مرد ہیں داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ ہم مسلمان دیکھنے میں لگ جائیں گے، ہمارے پاس غیر لوگ نہیں آئیں گے، ہماری دکانوں میں غیر لوگ نہیں آئیں گے، ہمارے آٹو اور سواری پر لوگ نہیں آئیں گے، ہم سے لوگ بھید بھاؤ کریں گے، لہٰذا وہ چھپا دیتے۔ اسی طرح بہت ساری ماں بہنیں ہیں، بہت ساری ایسی آج معاشرے کی لڑکیاں ہیں، مسلمان کی بچیاں ہیں جو اپنے اسلام کو چھپاتی ہیں اور پھر زندگی گزارتی ہیں تاکہ لوگ ہم کو مسلمان نہ سمجھ سکیں۔ یاد رکھیے اگر آج چھپائیں گے کل فرشتہ چھپا دے گا اور پھر کفر پر کہیں موت نہ آ جائے۔ اس لیے ایک مسلمان کی ضروری ہے اپنے ایمان کو ظاہر کرنا، اپنے ایمان کو دکھانا، اپنے ایمان کی پہچان کو لوگوں تک کے پہنچانا۔ ایک
مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے ظاہری لباس بہت ضروری ہے، ظاہری وضاقتہ بہت ضروری ہے۔ بعد میں ہماری زبان سے اسلام کا ظاہر ہوتا ہے، لیکن پہلے ہماری شکلوں سے لوگ دیکھتے ہیں، پہلے ہمارے لباسوں سے دیکھتے ہیں، پہلے ہمارے معاملات سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو ٹھیک کر کے، درست کر کے مسلمان کا ظاہر کرنا ضروری ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا، مسلمان بن کر کے رہو، اور مسلمان اور ایمان ہونے کو ظاہر کرتے رہو، اور اس کی دعوت دیتے رہو۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، میرے نبی یہ بھی کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانوں، جبکہ اللہ وہ ہے جو ساری چیزوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، وہ ہم کو کھلاتا پلاتا ہے، وہ زندگی عطا کرتا ہے، سب و روز کی تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو، بت پرستی کو، کسی ولی کو، کسی اور مزار قبر کو مان لوں میں؟ یہ سب ایک بہت ہی بڑا شرک ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا خالق و مالک۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک صاف صاف بتا دیا کہ جو آدمی جو کرے گا اس کا بدلہ اسی کو ملے گا۔ ایسا نہیں کہ گناہ وہ کیا سزا ہم کو ملے، ایسا نہیں ہے کہ نیکی ہم کریں ہماری نیکی کسی اور کو دے دی جائے۔ ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نیکیاں خود بدل جاتی ہے اور اس کے حق میں چلی جاتی۔ مثلاً ایک آدمی جب غیبت کسی کو کرتا ہے اور کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے تو اس کی نیکیاں نکل کر کے اس شخص کے کھاتے میں چلاتے ہیں جس کا آدمی غیبت کیا کرتا ہے۔ لہذا کچھ ایسے وصول ہے، لیکن عام حالات میں اللہ کا یہ ایک نظام ہے کہ جو نیکی کرے گا اس کا بدلہ اسی کو ملے گا، جو برائی گناہ کرے گا اس کا بدلہ اسی کو ملے گا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا۔ اور یہ صاف صاف سن لیجئے، کل قیامت کے دن کوئی ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، یعنی کوئی آدمی دوسرے کا بوجھ، گناہوں کا بوجھ، گناہوں کی سزا نہیں لے سکتا ہے۔ آج دنیا میں لوگ تو کہہ دیتے ہیں کرو میں ہوں تیرے ساتھ، کرو میں ہوں تیرے ساتھ، میں یہ کر رہا ہوں میرے باپ دادا نے کیا تھا، میں یہ کر رہا ہوں اس لیے تاکہ میرے خاندان کا یہ رسم و رواج ہے، اس لیے اگر نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے، وہ یہ نہیں کروں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، یہ رسم اور یہ بدعتیں نہیں کروں تو پھر وہ ناراض ہو جائیں گے۔ لہٰذا میری ماں بہنوں یاد رکھیے، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے۔ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے گھر اور خاندان والوں کو جمع فرمایا اور سب کو آواز دی، آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ پھوپھی بھی آ گئیں، ازواج مطہرات بھی آ گئیں، بیٹیاں بھی آئیں، اللہ اکبر، سب آ گئے جو بھی آپ کے خاندان سے متعلق تھے، علی بھی آ گئے، اللہ اکبر، سب آ گئے۔ آپ نے کیا تقریر فرمائی؟ یوں فرمایا، دیکھو میں ہوں اللہ کا نبی، میں ہوں فلاں فلاں، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن ہم تمہارا کام نہیں آ سکتے ہیں، اس لیے تمہارے اعمال تمہارے لیے ہوگا، اس لیے ذرا آخرت کی فکر کر کے اچھے اعمال کر لیجئے۔ محمد اس وقت تک کے ساتھ نہیں تمہارا دے سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہو جائے، اسی لیے چند ایسے موقع ہیں جہاں بالکل ہی نہیں ساتھ دے سکتا ہوں، تمہارے اعمال کی بنیاد پر حشر میں تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ اسی لیے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روتی تھی اور کہتی تھی اور کبھی پوچھتی تھی، یا رسول اللہ یہاں تو اتنی محبت، یہاں اس قدر ہمارے لیے خیال اور فکر کرتے ہیں، اور کوئی تکلیف ہوتی آپ اپنی طور پر میں میری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر کے زندگی اور مصیبتوں کو ہلکی کر دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول یہ بتلائیے کل قیامت میں کہاں کہاں میرا ساتھ دیں گے اور کہاں کہاں نہیں دیں گے؟ اللہ کے پیغمبر ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ 3 جگہ ہم تیرے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک اس وقت جس وقت میں میدان محشر میں تم کھڑی ہوگی، تم اپنے اعمال کی بنیاد پر کھڑی ہوگی، اگر تمہارے اعمال ٹھیک نہیں تو اسی طرح تجھے میدان محشر میں تکلیف محسوس ہوگی، اس وقت محمد کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور جس وقت تیرے نیکیاں اور برائیاں اعمال کے ترازو پر رکھ کر کے تولے جائیں گے اور تیرا حساب و کتاب لیا جائے گا، اس وقت بھی محمد کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تیسری وہ جگہ پل صراط پر گزرتے وقت میں ہم تمہارا کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں،
اس لیے اس گمان میں نہیں رہنا کہ میں محمد الرسول اللہ کی بیوی ہوں تب پلسرات سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ اللہ دیکھ کر کے حساب آسان کر دے گا، میدان محشر کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ جیسا آج سوچ لیے ہیں بہت سارے لوگ، اور لوگ اپنی نیکیوں نہیں باپ داداؤں کی نیکیوں پر فخر کرتے ہیں، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے شوہر ایسے تھے، ہمارے بیٹے ایسے تھے، فلاں ایسے تھے وہ تھے، ان کی نیکیاں ان کو کام آئے گی۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اللہ نے صاف فرمایا وہ لوگ تھے، ایک جماعت تھی، ایک لوگ تھے، چلے گئے، ان کی نیکیاں ان کو کام آئے گی، تمہاری نیکیاں تم کو کام آئے گی۔ ان کے بارے میں تم سے میں سوال نہیں کروں گا اور تیرے بارے میں ان سے سوال نہیں کروں گا۔ اپنی اپنی نیکیاں، اپنی اپنی برائیاں گناہ کام آئیں گے۔ اس لیے جب پیغمبر اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر خاندان والوں کو یہ پیغام سنا سکتے ہیں تو میری ماں بہنوں اس امید سے نہ رہیے میرا شوہر بہت نیک ہے جنت پکڑ کر کے لے جائے گا، نہ، میرا شوہر بہت وقت لگایا ہوا ہے، میرا شوہر تہجد گزار ہے، میرا شوہر حاجی غازی نمازی ہے، اتنا وہ کرتا ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے ان کے دامن ان کے ہاتھ پکڑ کر کے پل صراط سے گزر جائیں گے۔ نہیں ہو سکتا ہے، پل صراط پر اپنے اپنے اعمال سے لوگوں کو گزرنا ہوگا۔ میدان محشر میں آپ کی نیکیاں خود آپ کو کام آئے گی، اگر آپ سے کوئی مانگا تب بھی آپ دینے کے لیے تیار اس وقت نہیں ہوں گے۔ اسی لیے یہ سمجھ کر کے گناہ مت کیجئے کہ میرے پیچھے میرا خاندان ہے، میرے پیچھے میرے فلاں ہے، جیسے آج دنیا میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور کراتے ہیں۔ کر لو یہ گناہ، میں ہوں، تیری پیٹھ پر میں ہوں، تیرے سر پر میں ہوں، میں مدد کروں گا، قتل کر دے اس کو، فلاں کر دے اس کو، چوری کر لے اس کو، گالیاں دے دے اس کو، کون تمہارا بگاڑ سکتا ہے؟ میں ہوں۔ نہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ، چاہے دوست ہو، چاہے گھر والے ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی کسی کا کام نہیں آ سکتا۔ میں سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے وہ واقعہ میں برابر سنایا کرتا ہوں جب ایسی آیتیں سامنے آتی ہیں۔ ہمارے ملک کے بہت بڑے بزرگ جو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ، جو بہت بڑے عالم دین گزرے، جن کی کتابیں بہشتی زیور، جن کی کتاب بیان القرآن اور ہزاروں سینکڑوں ان کی تصنیفات، اللہ اکبر، بڑے زبردست عالم دین، ہم سب کے بڑے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کا واقعہ ہے کہ جب وہ ایک موقع پر دیوبند کے ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ لے کر کے ٹرین میں سوار ہونے کی تیاری کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ جب بہت ساری کتابوں کی کچھ بنڈل اور کچھ پیکٹ تھے جو زیادہ مقدار میں تھے، جس کی وجہ سے حضرت ان سامانوں کو بھی وزن کرا کر کے قانونی طور پر میں ریلوے سے اس کی بھی رسید اور پیسے دے کر کے حاصل کرنا چاہ رہے تھے تاکہ کوئی ریلوے والے لوگوں کا نقصان نہ ہو اور ہم گنہگار نہ بنیں۔ ابھی وہ لائن میں کھڑے ہو کر کے ان ساری چیزوں کے رسیدیں اور پیسے دے کر کے حاصل کر رہے تھے، تب تک کہ ٹرین آ کر کے رک گئی۔ ٹرین جو رکی تو اس میں جو گارڈ تھا وہ حضرت کا مرید تھا، بہت خاص نیک آدمی تھا۔ حضرت کو دیکھا تو بھاگے بھاگے حضرت کے پاس آیا، کہا کہ حضرت کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ مجھے یہاں سے کانپور ایک شہر ہے جو آج کل بہت سارے حالات میں ہم لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہاں مجھے جانا ہے۔ ان کا بڑا مدرسہ تھا وہاں پر، اس مدرسے میں الحمدللہ ہم بھی تعلیم حاصل کیے۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے وہاں جانا ہے، میں تو اپنا ٹکٹ لے لیا ہوں اور یہ کتابوں کے جو بڑے بنڈل میرے پاس میں ہے اس کی بھی رسید میں بنا لیتا ہوں تاکہ کوئی میری طرف سے غلطی اور گناہ نہ ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں ہوں اس ٹرین میں جانے والا، میں گارڈ ہوں، یہ ساری کتابوں کے بنڈل جتنے ہیں وہ ہم کو دے دیجئے، ہم آپ کے منزل تک کے مدرسے تک کے پہنچوا دیں گے۔ اس کے ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے الگ سے رسید بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کرایہ دینے کی ضرورت نہیں، میں ہوں۔ حضرت نے فرمایا تم کہاں تک جاؤ گے؟ کہا کہ میں یہاں سے علی گڑھ تک جاؤں گا۔ علی گڑھ کے بعد کہا کہ میرا جو دوست آئے گا اس کو بتاؤں گا کہ حضرت کی کتابیں اس کو کانپور میں پہنچانا، وہاں اتروانا اور پھر کسی آدمی کے ذریعے سے بالکل مدرسے تک پہنچا دینا، وہاں سے میرا دوست یہ کام کر دے گا حضرت۔ حضرت نے فرمایا پھر مجھے وہاں سے بھی آگے جانا ہے۔ کہا کہ وہاں سے کہاں تک آگے جانا ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے کانپور مدرسے تک جانا ہے، تو وہاں سے آگے کہاں جانا ہے؟ کہا کہ وہاں سے مجھے موت تک جانا ہے، وہاں سے مجھے قبر تک جانا ہے، وہاں سے مجھے حشر کے میدان تک جانا ہے، وہاں سے مجھے اللہ کے حضور عدالت میں بھی جانا ہے۔
کیا تم وہاں تک ساتھ دو گے؟ تیرا دوست وہاں تک ساتھ دے گا؟ مرید سمجھ گیا آخرت کی بات میں تو کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ کہا کہ حضرت آگے کے مسئلہ میرے لیے بس کی بات نہیں ہے۔ کہا کہ اگر آگے کی بس کی بات نہیں، آگے تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو مجھے قانونی اعتبار سے اس کی رسید بنانے دو، پیسے دینے دو، تاکہ میں کل قیامت کے دن میں اللہ کے یہاں کوئی پکڑ میری نہ ہو جائے۔ میری ماں بہنوں آج تو کہتے ہیں نہیں یہ ابا کہا اس لیے میں ایسا کر لیا، یہ میرے شوہر نے ایسا کہا اس لیے میں ایسا کر لی۔ آج میرے شادیوں میں، رشتوں میں جو اتنے خرافات، بدعتیں یہ سب ہیں، نہیں ابا کی مرضی سے، دلہن کی مرضی سے، دلہا کی مرضی سے، رشتہ داروں کی مرضی سے ایسا کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن خود بھگتنا پڑے گا۔ قبر کی منزل میں تنہائی کے ساتھ میں سابقہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے حضور میں نیکیوں کا حساب و کتاب تنہا دینا پڑے گا، اس وقت کوئی نہیں ہوں گے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ صاف فرما دیا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر ہم تمہارے سب کیے ہوئی چیزوں کو جب تم میرے پاس لوٹ کر کے آؤ گے تو بیان کر دوں گا، بتا دوں گا، اور میں سب کو جمع کروں گا، اور جن باتوں میں تم اختلاف جھگڑے کرتے ہو عمل کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، وہ سب چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے رکھ دوں گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ جس نے تم کو اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، زمین پر اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور الگ الگ درجے لوگوں کو دیا، الگ الگ نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو پڑھا لکھا بنایا تو کسی کو جاہل بنایا، کسی کو امیر بنایا تو کسی کو غریب بنایا، کسی کو شہر میں رہنے والا بنایا تو کسی کو دیہات قریوں پہاڑوں جنگلوں میں رہنے والا بنا دیا، کسی کو لنگڑا لولہا بنایا، کسی کو کامل اعضاء اور مکمل انسان بنایا، کسی کو نیک خوب بنایا تو کسی کو ذرا کم بنایا، کسی کے دل میں ہمدردی، کسی کے دل میں سختی، الگ الگ نظام کے ساتھ اللہ رب العالمین، کسی کو بڑے اونچے خاندان میں، کسی کو کم درجے کے خاندان میں اللہ پیدا کیا۔ یہ کیوں؟ اللہ خود فرما لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ میں تم کو ان چیزوں کے ذریعے سے میں تم کو آزماؤں کہ تم کتنا میرے حکم کے پابند ہو، میں نے جو کچھ تم کو نعمتیں دی ہے اس کو کتنا تم اس کی پابندی کرتے اور شکر ادا کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر امیر ہو تو غریب کو حقیر مت سمجھو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کوئی آدمی اس دنیا میں غریب رہنا پسند نہیں کرتا ہے، کوئی آدمی بھوکا رہنا پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ بہت سارے بھوک کو رکھا ہے، بہت ساروں کو غریب بنا دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ عبرت لو، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے کہ کون ہے میرا خاص بندہ، کہ میری نعمت پر کون کس قدر اطاعت و فرما برداری کرتا۔ اسی لیے دنیا میں مختلف درجے کے لوگ ہیں، مختلف شکلوں کے لوگ ہیں، مختلف حالات کے لوگ ہیں، لہذا کسی سے کسی کو بیر نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کسی سے حسد نہیں ہونی چاہیے، کسی سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کسی کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھے۔ یہ سب فیصلے اللہ کے ہیں، اللہ کے ہیں، اور یہ بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی اس میں کوئی کمی اور کوتاہی کر دے تو پھر یاد رکھیے کل قیامت کے دن اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ایک معمولی سی چیز میں اللہ پکڑ کر دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک بڑے عالم دین گزرے، حضرت شیخ الحدیث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ، بڑے اللہ والے تھے، بڑے حسین خوبصورت تھے، جن کے چہروں کو دیکھنے کے لیے لوگ دن بھر کھڑے رہتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کے نورانی چہرہ ہم دیکھ لیں۔ اتنے بڑے وقت کے ولی تھے، دلی میں رہتے تھے۔ ایک موقع کا واقعہ ہے کہ بارش ہوئی اور اپنے گھر سے نکل کر کے مسجد نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو ایک چھوٹی سی پلیا یعنی پل کے راستہ جس کو لکڑی سے لوگ بنائے تھے، اس پر ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا، نالے پر یہ راستہ تھا۔ حضرت جب وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں جب اس پل پر اور اس نالے سے گزرنے کے لیے اس پر قدم رکھے تو دوسری طرف سے ایک کتا آ کر کے کھڑا ہو گیا۔
اب حضرت یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتا کیوں کھڑا ہو گیا، اور اتنا تنگ ہے، یہ چھوٹا سا راستہ ہے کہ اگر وہ کتا بھی آگے اور ہم بھی آگے گزر گئے ہیں تو کتا میرے کپڑے میں اگر ٹچ کر گیا، لگ گیا، اس کی گندگیاں لگ گئی تو پھر نماز پڑھنے میں ہم کو دشواری ہوگی، کپڑا ناپاک ہو جائے گا، دھونا پڑے گا، گندگی کو صاف کرنا پڑے گا، تب تک کہ نماز میری چلی جائے گی۔ یہ کتا آیا کیوں؟ اس لیے انتظار میں ہے اور اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ کتا تو ہٹ جا، مجھے جانے دے، اور کتا بھی بالکل کھڑا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ چلا جائے تاکہ میں چلا جاؤں، میں گزر جاؤں۔ یہ دونوں میں کشمکش کی کیفیت ہے۔ آخر میں حضرت نے کہا، ارے کتا ہٹ جا، مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانے ہے، اگر تم آ گیا تو تیری گندگیاں میرے کپڑوں میں لگ گئی تو بڑی مشکل ہے۔ غیب سے ایک آواز آئی، شاہ عبدالعزیز تو ہی ہٹ جا، کتے کو پاس ہونے دو، کپڑا گندا ہو جائے گا تو تم پاک کر لینا، لیکن کبر تکبر سے اگر دل گندا ہو گیا تو پاک کرنا مشکل ہوگا۔ آج تو چند دنیا کے ٹکوں پر، چند کپڑوں کی خوبصورتی پر، چند پینٹ اور دیواروں اور اینٹوں کی خوبصورتی پر، گھروں کی وجہ سے فخر کرنا، گاڑیوں کی وجہ سے فخر کرنا، اچھے کپڑوں کی وجہ سے فخر کرنا، اچھے قیمتی موبائلوں کی وجہ سے فخر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے گھر کی سجاوٹ اور بناوٹ سے غریبوں کو حقیر ذلیل سمجھنا۔ یاد رکھیے سب فنا، سب رہ جانے والی چیزیں ہیں۔ کفن غریب کی بھی اتنے ہی بنائی جاتی ہے جتنی کفن امیروں کو دیا جاتا ہے، جتنا امیر پہن کر کے جاتا اتنے غریب بھی پہن کر کے جاتا ہے۔ قبر جہاں غریب کی بنتی ہے وہیں امیر کی بھی بنتی ہے۔ نماز جنازہ کی تکبیرات جتنے امیر کے لیے کہنے کا حکم ہے اتنے غریب کے لیے بھی کہنے کا حکم ہے۔ اس لیے فخر، غرور، تکبر سے اپنے دلوں کو پاک رکھیے۔ یہ بہت بڑی آزمائش، امتحان کی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے فرمایا میں اس لیے درجہ بدرجہ رکھا ہوں تاکہ تم کو آزماؤں۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب و کتاب اور سزا دینے والا بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرما دیا میں بہت معاف کرنے والا ہوں، نہایتی رحم کرنے والا ہوں۔ جو گنہگار بندہ اور بندی مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں، جو میری طرف رجوع کر کے آتا ہے میں اس کو بخش دیتا ہوں، جو مجھ سے اپنے گناہوں کی ندامت کے آنسو بہا لیتا ہے میں اس کو مغفرت کر دیتا ہوں۔ اسی لیے انسانی فطرت میں گناہ کا ہونا، تکبر کا بھی آنا، اور غرور، گھمنڈ، حسد، بغض کا آنا، یہ ایک فطری چیز ہے میری ماں بہنوں، لیکن اس کو دلوں میں مت بسا رکھیے، اس کو دلوں میں جگہ مت دیجیے، اپنی زندگی میں اس کو سمیٹ کر کے مت رکھیے، بلکہ اس کو جھاڑو دیتے رہیے۔ جس طرح گھر میں صفائی کرتے رہتے ہیں اپنے دلوں کی بھی صفائی کرتے رہیے، اور خود کرنا پڑے گا۔ گھر کی صفائی تو نوکرانی سے کرا لیتی ہیں، گھر کی صفائی اور پاک صاف کسی کام کرنے والی سے کرا لیتی ہیں، لیکن دل کی صفائی دوسروں سے نہیں بلکہ خود اپنے ہی کرنا پڑے گا۔ اس لیے جس طرح صبح اٹھ کر کے اپنے گھر کی صفائی کی فکر، صبح اٹھ کر کے اپنے دلوں کو ٹٹول کر کے دیکھیے کہ کہیں کوئی گناہ تو نہیں آ گیا، بڑاپن نہیں آیا، تکبر تو نہیں آیا، اللہ کو ناراض کر کے تو نہیں اٹھ رہی ہوں۔ اس لیے اپنے دلوں میں جھاڑو گناہوں کو لگاتے رہیے اور نیکیوں سے اپنے دلوں کو صاف رکھیے۔ خلاصہ یہ ہے سب سے بہتر، سب سے سچا راستہ دین اسلام کا ہے۔ جس دین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے تھے اسی دین کو اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی داخل فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری عبادتیں، قربانیاں، نماز، جینا اور مرنا، یہ سب بیٹھا لیجئے دل میں کہ اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ انشاءاللہ بہادر عورت کہلائیں گی، پکے سچے مومنہ کہلائیں گی۔ دلوں میں ہمیشہ اس سبق کو دہراتے رہیے۔ اسی لیے بعض علماء کرام فرمائیں کہ وظیفے کے طور پر اس آیت کریمہ کو صبح صبح یا شام کو یا کبھی کبھی پڑھنا چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی، اے اللہ میری نماز، اے اللہ میری عبادتیں، میری قربانی، میرے جان مال، میرے سب کچھ تیرے ہی لیے ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کے حوالے اپنے کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کا سارا کام بنا دیتا ہے۔ اور چوتھی بات کہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجیے۔ پانچویں بات، خود بھی مسلمان بنیے اور اپنے بچوں کو مسلمان بنا کر کے رکھیے۔ چھٹی بات، ہمارے گناہوں کا بوجھ کوئی بھی اٹھا نہیں سکتا ہے، اسی لیے خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے گناہوں سے اپنی زندگی کو ہلکی پھلکی بنا لیجیے۔
اور سب سے آخری بات میری ماں بہنوں، دنیا میں اللہ نے ہم سب کو الگ الگ درجے اور الگ الگ مقام حیثیت سے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کو غنیمت جانیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے، دوسروں کو حقیر اور ذلیل مت سمجھا کیجیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ، ہمیشہ توبہ استغفار، اللہ سے معافی کرتے رہیے، انشاءاللہ پکے سچے مومنہ کہلائیں گی، اللہ بھی خوش، اللہ کے بندے بھی خوش۔ الحمدللہ آج سورۃ الانعام مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ پاک میں بڑی فضیلتیں اور بڑی رحمتیں نازل فرمائی تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ایک سورت ہے جو مکمل ایک ہی مرتبہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ اللہ نے نازل فرمایا۔ اس کا آغاز الحمدللہ سے کیا تھا اور اللہ بہت بڑا رحیم کہ غفور الرحیم پر ختم کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ اے لوگو تمہارے لیے ضروری ہے ہمیشہ میری تعریف کرو اور گناہ جب ہو جائے تو مجھ سے معافی مانگو۔ اس سورت کے آغاز اللہ کی تعریف پر اور اس سورت کا اختتام یعنی ختم ہونا اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت پر، اسی لیے یہ دونوں چیزیں ہم سب کو چاہیے، خوب اللہ کی تعریف کیجیے اور اللہ سے مغفرت اور رحمت طلب کرتے رہیے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق اور اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، گنہگار خطا کار ہیں، تو بہت بڑا رحیم کریم معاف کرنے والا ہے، تیرے لیے تمام تعریفیں، تو ہی زمین و آسمان کا خالق و مالک، چاند سورج ستارے سب کا مالک، پوری کائنات کا مالک تو ہے اللہ۔ تیری تعریف کہاں سے شروع کروں، کوئی کر نہیں سکتا ہے ختم۔ اے اللہ تیری ذات پاک، تو پاک، تیری بات پاک، تیری شان بہت اونچی، اے اللہ تو ہی حمد و ثنا کے لائق ہے، تیرے لیے تمام عبادتیں جانی مالی سب کچھ ہے اللہ۔ اے اللہ ہم سب کر نہیں پاتے ہیں، بہت کوتاہ ہیں، اے اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بس اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، رحم فرمائیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ شرک سے ہم سب کو حفاظت فرمائیے، وہ راستہ جو راستہ تیرا نہیں اور تیرے پاک نبی کا نہیں ہے، اس راستے سے پوری امت کو بچا لیجیے، ہم سب کو بچا لیجیے یا ارحم الراحمین۔ اس وقت دنیا کے جو حالات ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، حالات جو بگڑے ہوئے، اللہ تو ہی صحیح اور درست فرما دیجیے۔ اے اللہ جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کی ناموس پر جو لوگ محنتیں، قربانیاں اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائیے اور حالات کو اللہ اپنے فضل سے درست امن سکون کا بنا دیجیے۔ اے اللہ اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے، جتنے ماں بہنیں حاضر ہوئی سب کی حاضری کو قبول فرمائیے، وقت میں برکت عطا فرمائیے، سننے کو قبول فرمائیے، عمل کی توفیق نصیب فرمائیے، جائز مقاصد اور مرادیں سب کی پوری فرما دیجیے، قرآن سے محبت اور لگاؤ پیدا فرمائیے۔ اے اللہ سب کی کچھ نہ کچھ ضرورتیں، حاجتیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تو سب کو جانتا ہے، اللہ سب کی ضرورتوں کو تو ہی پوری کرتا ہے یا ارحم الراحمین۔ ہم سب تجھ سے مانگتے ہیں، تو دینے والا ہے، اپنے فضل سے سب کی ضرورتوں، حاجتوں کو پوری فرمائیے، دیندار بنائیے، نافرمانوں کو فرما بردار بنا دیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں صحت و شفا نصیب فرما دیجیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل کرم رحمتوں سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔